आजम स्वाति साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आर्मी चीफ से मुतालबा किया है, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है। उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के हवाले से जिस इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी करनी है उसके सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। माजी में उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था, उनके ऊपर कुछ इल्जामात थे, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की उनसे बातचीत ना करें शहबाज शरीफ साहब, इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में उसको सामने रखा जा रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आता हूं, पर लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से हुकूमत ने वादा किया था कि वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। उन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, एक होम्योपैथिक कमीशन बना दिया, उसमें एक रिटायर्ड जज को लगा दिया, साथ 2 ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया। अरशद शरीफ की वालदा पहले ही कमीशन को रिजेक्ट कर चुकी हैं और अब जिस जज को लगाया गया है, ये जो जज हैं जनाब, ये 2009 में इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस शकूर पराचा साहब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और इन्होंने पीसीओ के तहत, जी हाँ जी, पीसीओ के तहत हल्फ लिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये इल्जामात थे और इनको फारिग कर दिया गया था। और ये खबर भी लगी हुई है मीडिया में, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगी, 2009 की खबर है। और इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ था और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये एक तरह से स्टेटस को के जज हैं और पोटेंशियली आप ये कह सकते हैं कि ये पावर को नो नहीं किया इन्होंने। 2009 में फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी वाला मामला आपको याद है कि उस जमाने में पीसीओ के तहत फिर जिन जजेस ने हलफ लिया था बाद में उनको फारिग किया गया था, फिर एक फैसला भी आया था अदालत का। पर एनीवे ये वो हैं। तो अब वजीर आजम साहब को इनका नाम किसने दिया, ये तो 2009 में ही अपने ओहदे से फारिग हो गए थे। इतने अरसे के बाद इनका नाम किसने वजीर आजम को दिया, कहां से इनका नाम आया कि इस शख्स से इंक्वायरी करवाई जाए। अगर आपने इंक्वायरी करवानी है, जिस तरह वादा किया था हुकूमत ने कि जुडिशल इंक्वायरी होगी, आप लगाएं किसी भी जज को, बाबर सत्तार साहब को लगा दें, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को लगा दें आप, और मंसूर अली शाह साहब को लगा दें, और इतने और कॉम्पिटेंट जजेस हैं, सारे जजेस कॉम्पिटेंट हैं जो हायर जुडिशरी में बैठे हुए, किसी सर्विंग जज को लगाए ना और जजेस पे मुश्तमिल ये कमीशन हो जो सब लोगों को बुलाए और ये इंक्वायरी करे। ये आपने एक ऐसा जज जो खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे के गए थे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम था, उसके साथ साथ उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया हुआ था, पीसीओ के तहत उन्होंने हलफ लिया था। तो ये इस तरह के जज को, और जो रिटायर्ड भी आज से 10-12 साल पहले हो चुके थे, उनको लगाने का क्या मकसद है। तो इससे जाहिर होता है कि ये एक होम्योपैथिक कमीशन है और इससे अगर आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा रोबस्टली ये करेगा तहकीकात, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरा जो अरशद की फैमिली का मुतालबा है, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग भी उसमें शामिल हों और सर्विंग जो आला अदलिया के जजेस से, सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ये करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद वादा किया था कि सर्विंग जजेस करेंगे, जुडिशल कमीशन बनेगा। ये तो जुडिशल कमीशन नहीं है, ये तो होम्योपैथिक टाइप कमीशन आपने बना दिया। और ऑब्वियसली इसमें फैमिलीज की रिजर्वेशंस हैं और अरशद साहब की जो फैमिली है उनकी रिजर्वेशंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म साहब को अपने इस ऑर्डर के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको खत लिखें और उनसे कहें कि कमीशन बनाया जाए। अच्छा, एनीवे दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है आजम स्वाति साहब के हवाले से। आजम स्वाति ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फौजी अफसरान के ऊपर संगीन इल्जामात लिए, उन्होंने नाम भी लिए 2 अफसरान के, खान साहब भी उनके नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये लोग मुलविस हैं मेरे ऊपर तशद्दुद पे। और उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अभी आपके 27 दिन हैं, आप FIA का जो असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज है उसको GHQ बुलाएं, उससे पूछें कि मुझे कहाँ ले जाया गया, किसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, इस हवाले से आप इंक्वायरी करें। और उसके साथ साथ उन्होंने कलमा भी पढ़ा, वहाँ पे उन्होंने बहुत बातें की कि जनाब 74 साल मेरी उम्र है और मैं एक सेनेटर हूँ और मैं सिर्फ इंसाफ का अभी जो है वो चाह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और मेरी बार बार जो है ये रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर जो है तहकीकात सही तरीके से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने तो
انسانی حقوق کے حوالے سے جو کوئی ان کا سیل ہے وہاں پہ ان کا کیس بھیج دیا گیا، لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں آرمی چیف صاحب، وہ بھی اس کی تحقیقات کروائیں اور پتہ چلوائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، سی سی ٹی وی کا آڈٹ کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو وارنٹ ملے تھے میرے گھر کے وہ تو ٹویٹ کے حوالے سے تھے، وہ تو ٹویٹ جس چیز سے ہو سکتی ہے، کوئی لیپ ٹاپ ہو جائے یا کوئی موبائل ہو جائے، اس کو ریکور کرنے کے لیے تھے۔ سی سی ٹی وی کو کیوں لے کے گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کو اٹھا کے لے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کے چہرے نہ پہچانے جا سکیں جو آئے۔ تو بڑی سخت انہوں نے باتیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجسٹریٹ کے اوپر بھی تنقید کی کہ مجسٹریٹ کے سامنے میں نے اپنے زخم دکھائے، لیکن انہوں نے وہاں پہ لکھا نہیں، مجھے پیمز بھجوا دیا۔ پیمز میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پیچھے جب کوئی طاقتور شخصیت بیٹھی ہوگی تو ڈاکٹرز کس طرح ساری چیزیں لکھیں گے؟ تو یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ مجسٹریٹ صاحب کو وہاں پہ یہ نوٹ کرنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا جو میرے زخم ہے، مجھے کرسی پہ کھڑے ہو کے جو میری ٹانگوں پہ زخم تھے وہ بھی مجسٹریٹ کو دکھائے تھے میرے وکیل بابر ایوان صاحب نے۔ تو انہوں نے کافی سخت باتیں کی، افسران کے نام لیے اور کہا کہ میں ایک سینیٹر ہوں اور میں بین الاقوامی سطح پہ اس کو اٹھاؤں گا، ہر فورم کے اوپر جو ہے اس مسئلے کو اٹھاؤں گا۔ اور باجوہ صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی آرمی چیف سے کہ آپ جو ہے وہ اس کی انکوائری کروائیں۔ آل دو کہ جو ان کی ٹویٹ تھی وہ بھی باجوہ صاحب کے حوالے سے تھی اور وہ بھی بڑی سخت تھی اور وہ بھی بڑی متنازع تھی، جس قسم کے انہوں نے الزامات باجوہ صاحب پہ لگائے تھے۔ اب انہی باجوہ صاحب سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے کہ جب بندہ کچھ کہتا ہے تو تھوڑا سا بندے کو سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ ایک عام شخص، ایک عام جذباتی بچہ جو ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا یا بیٹھا ہوا میرے اوپر کچھ کہہ دے، خان صاحب پہ کچھ کہہ دے یا کسی اور پہ کچھ کہہ دے، لیکن جب ایک اتنا بڑا سینیٹر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں تنقید تو خان صاحب بھی کرتے ہیں، تنقید تو دیگر پی ٹی آئی کے لیڈران بھی کرتے ہیں، پر وہ تھوڑا سا اس کو ایک طریقے سے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہمارا عہدہ کیا اور ہمیں کس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ پر اینی وے اس چیز سے قطع نظر جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، مبینہ طور پہ یہ وہ الزام لگاتے ہیں، تو اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس لیے کہ بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہوں وہ سامنے آئے۔ اچھا، تیسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جی عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ انتخابات کے ذریعے انقلاب لائیں گے یا پھر ہم خونی انقلاب لے کے آئیں گے۔ یہ بالکل ان کو غلط کوٹ کیا جا رہا ہے، بالکل غلط کوٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا تو انتخابات کے ذریعے اس ملک میں چینج آئے گی یا پھر خونی انقلاب۔ خونی انقلاب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لے کے آ رہا ہوں یا میں کوئی حملہ کرنے آ رہا ہوں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر عوام کے پاس یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے چینج کریں تو پھر عوام باہر نکلتے ہیں اور چیزیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ وہ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، وہ ایران کا ریفرنس دیتے ہیں، وہ دیگر ہم نے عرب سپرنگ کے دوران مختلف چیزوں کو دیکھا، وہ اس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب میں خونی انقلاب لینے جا رہا ہوں اسلام آباد اور وہاں جا کے میں خونی انقلاب لاؤں گا، یہ بات انہوں نے قطعاً نہیں کی۔ لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہیں جو میرے سے زیادہ عقل مند ہیں، جو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جان کے جو ہے وہ بھولا بن جاتے ہیں اور بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ انہوں نے ٹویٹس کی ہیں لندن میں بیٹھ کے۔ جی وہی نواز شریف صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر، جو پاکستان میں عدالتوں کو مطلوب ہیں، جو واپس نہیں آتے، جن کے بھائی کی حکومت ہے، اور یہ شخص جو ہے جو ایک عدالتی مفرور ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ملک کے وزیر اعظم کو ہدایت دے رہا ہے کہ بھائی تم نے سیاسی عمل کس طرح چلانا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس سارے عمل کی۔ اچھا، اینی وے میاں صاحب کی جو ٹویٹ ہے کہ 10 لاکھ کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا، عوام کی لا تعلقی کی وجہ سے شرانگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈٹائی سے بولا کہ ڈی جی ISI کو مجبوراً خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا، جس کا جواب اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا۔ اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالم گلوچ تک محدود ہے۔ میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ 2000 کا جتھا لے کے آئے یا 20,000 کا، نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ اور تیسری ٹویٹ جو ان کی ہے، انہوں نے جو تیسری کی، یہ اس کے وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ جو ہے خدمت کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے فیس سیونگ چاہتے ہیں
2000 بندے صرف وہ اکٹھے کر سکیں پورے پاکستان سے، تو ان سے کوئی بات چیت نہ کی جائے. اور یہ میں نے کہہ دیا ہے شہباز شریف کو، میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے. اب یہ کس آئینی اور قانونی حیثیت میں عدالتوں کو مطلوب ایک شخصیت ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانا ہے حکومت، کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کس سے مذاکرات نہیں کرنے. دیکھیں یہ ہے المیہ اس وقت ہمارے سسٹم کا. اینی وے اس کے اوپر جو سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنا تجزیہ بھی دیتا ہوں. محترم نواز، یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. محترم نواز شریف، کل آپ کا حکم آیا عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. پاکستان سیاسی جنگ و جدل میں تباہ و برباد ہو جائے، رحم کریں. میاں صاحب، آپ کے ناقص فیصلوں نے 6 ماہ میں عمران خان کو ملک کا مقبول ترین رہنما بنا دیا ہے. لندن سے ماہانہ مخالفانہ ٹویٹ خان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. جی ہاں جی، انہوں نے کہا 1 مہینے بعد آپ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں عمران خان کے خلاف اور آپ وہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں. آپ میدان میں آتے نہیں، اپنے بچوں کو سب کو آپ نے باہر بلا لیا، بیٹی کو بھی باہر بلا لیا آپ نے. اور حکومت تو شہباز شریف کی ہے، اگر نقصان ہوگا تو شہباز شریف کی حکومت کا نقصان ہوگا. آپ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت تک تو آپ انتخابی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے، اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا. تو جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو فیصلوں کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جی عمران خان نے مجھے پیغام بھیجوایا ہے، بھائی یہ حالت ہے وزیر اعظم کی کہ ایک عدالتوں کو مطلوب شخصیت لندن میں بیٹھ کے اس کو کہہ رہی ہے خبر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور میں نے کہہ دیا اس کو کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا عمران خان اتنے جو ہیں وہ ناسمجھ ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کا میسج بھیجیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ چیزیں کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تمہیں نہیں، تمہیں لانے والوں یا پھر تمہیں جو کنٹرول کرنے والے ہینڈل کرنے والوں کو میں نے یہ پیغام دیا ہے. اینی وے یہ ہے جناب اب تک کی ڈیٹیلز. آج آزادی مارچ کا غالباً 4تھا روز ہے گجرانوالہ میں، وہاں پہ خان صاحب نے آج خطاب وغیرہ کرنا ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ آئے گا آزادی مارچ جو خان صاحب کا، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اسلام آباد میں تیاریاں وغیرہ ہو جائیں. کل کے ولاگ میں وہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اینی وے جناب یہ ہے سٹوری اب تک کی جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ارشد شریف کے کمیشن کے حوالے سے ہے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جو خود متنازع رہ چکے ہوں، جنہوں نے خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، پی سی او کے تحت حلف لیا ہو، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اوپر ایک ریفرنس ہو، مبینہ کرپشن کے الزامات ہوں، میڈیا اس کو کور کر چکا ہے، کافی 1 دہائی سے پہلے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوں. تو ان کے پاس کیا اس وقت اتھارٹی ہوگی کہ وہ لوگوں کو بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ جواب دیں. حاضر سروس ججز کے اوپر کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس طرح فیملی ان کی کہہ رہی ہے، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مطالبے کے اوپر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہاں جی ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.